لیکن جہاں تک ہے اس سپریم کورٹ کا معاملہ، وہ ایک ٹرکی سچویشن ہے. دیکھیں اگر سپریم کورٹ عمران خان کو کہتی ہے کہ آپ کا رائٹ آف پروٹیسٹ ہے، آپ H9 میں جہاں مولانا فضل الرحمان نے، جہاں مریم نواز نے، جہاں سب نے جا کر دھرنا دیا یا کیا آپ وہاں چلے جائیں، تو یہ عمران خان کی شکست ہوگی. دیکھیں یہ تو حکومت کی جیت ہوگی. سب کو پتہ ہے عمران خان وہاں نہیں بیٹھ سکتے 4 دن سے زیادہ. وہاں اس بار وہ سہولت کاری نہیں ہوگی کہ 3 وقت کا کھانا ہوگا، واش رومز ہوں گے جو طاہر القادری نے پچھلی دفعہ بنا لیے تھے، اور وہ سب فیسلٹی ہوگی کہ لوگ سڑک پر جو ہے وہاں ایک لمبے عرصے تک بیٹھے رہیں. لہٰذا اگر گورنمنٹ ٹریپ کر کے عمران خان کو H9 پارک میں بٹھا لے گی تو یا عمران پریڈ خان کو گراؤنڈ میں بٹھا دے گی، یا پریڈ گراؤنڈ میں بٹھا دے گی، تو یہ تو عمران خان کے لیے سیاسی موت ہوگا. اور میں نہیں سمجھتا عمران خان کو ایسا دھرنا دینا چاہیں گے جس میں ان کو پتہ ہے 129 دن میں کچھ نہیں ہوا تھا جبکہ سب ساتھ تھے، اور یہاں تو اب کوئی ساتھ نہیں ہے، اور بغیر ساتھ کے یہاں 4 دن بھی بیٹھنا پڑا تو مشکل ہو جائے گا. تب تو مطلب پولیس کو ڈنڈا چلانے کی بھی اجازت نہیں تھی ان کے بارے میں، تو اب تو ڈرون سے شیلنگ ہونی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ بھی کر دیتی ہے کہ عمران خان صاحب پریڈ گراؤنڈ یا H9 پارک میں جہاں فضل الرحمان نے یا جو وہاں جا کے دھرنا دے دیں اور بیٹھ جائیں، تو یہ عمران خان کے لیے سیاسی موت ہوگی. انہیں تو ایک فری بلینکٹ چاہیے لائسنس ٹو کل کہ وہ اسلام آباد میں داخل ہوں اور اس کے بعد حکومت کا ستیہ ناش کر دیں، تبھی الیکشن کی ڈیٹ مل سکتی ہے. اگر H9 پارک یا پریڈ گراؤنڈ بیٹھ کے تو الیکشن کی ڈیٹ نہیں مل سکتی ہے. آپ بیٹھے رہے وہاں پر. الیکشن کی ڈیٹ تو مل سکتی ہے جب شارع دستور پہ ہوں آپ. الیکشن کی ڈیٹ مل سکتی ہے جب آپ پارلیمنٹ کی چھت پہ چڑھے ہوں. الیکشن کی ڈیٹ مل سکتی ہے جب آپ وزیر اعظم ایوان وزیر اعظم پر آپ نے قبضہ کیا ہو. الیکشن کی ڈیٹ مل سکتی ہے جب آپ سپریم کورٹ کی سیڑھیوں پہ چڑھ جائیں. اس سے کم پہ الیکشن ڈیٹ نہیں مل سکتی اس حکومت سے. آپ میری بات سمجھیں، جب تک پارلیمنٹ پہ قبضہ نہیں ہوگا، 10,000 بندے نے پارلیمنٹ کے اندر گھس گیا ہو اور اس نے جا کے کرسیاں توڑ دی ہوں اور ایوان ٹوٹ گیا ہو، لوگ شارع دستور پہ کھڑے ہوں، جج اندر نہ جا سکیں، ایوان وزیر اعظم پہ لوگ پچھلی دفعہ بھی تو ایوان وزیر اعظم کے گیٹ پہ پہنچ گئے تھے، لوگ اندر بجائے ایوان وزیر اعظم میں گھس گئے ہوں، وزیر اعظم لک کے لاہور آ گیا ہوئے، لاہور اگے پنجاب حکومت دی حکومت ہوئے، انہوں نے 180 بار پولیس کھڑی کرتی ہوئے، تب الیکشن کی ڈیٹ ملے گی نا. اس سے کم الیکشن کی ڈیٹ کیسے مل سکتی ہے؟ اور یہ سب کرنے کے لیے تو سپریم کورٹ بلینکٹ نہیں دے سکتا کہ اچھا آپ کو لائسنس ٹو کل ہے، آپ آ جائیں اور سارا کچھ کر لیں. لہذا جو عمران خان کا ڈیزائن ہے، اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کسی جگہ ایک مقررہ جگہوں پر جا کے پیسفل پروٹیسٹ کر لیں، تو عمران خان کے تو خلاف فیصلہ ہو گیا. ٹھیک ہے، میں ٹھیک اس کو ہے عمران خان کے حق میں نہیں سمجھتا فیصلہ. ٹھیک ہے. تو اس لیے مزمل، نادیہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن میں صرف ایک جملے کا اضافہ کر دوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پرائم منسٹر ہاؤس پہ چڑھ جائے تو سپریم کورٹ پہ چڑھ جائے تو پارلیمنٹ پہ چڑھ جائے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ بھی کرے نا تو ان کو الیکشن نہیں ملنے والا، ان کو کٹ ملنے والی ہے یا جیل ملنے والی. بھائی وہ کہتے ہیں سری لنکا میں یہی ہوا ہے، وہ بار بار سری لنکا کی مثال دیتے ہیں. 5-7 ہزار بندہ ایوان صدر کے سوئمنگ پول میں پہنچ گیا، 200 بندہ نہا رہا تھا، بیچارے صدر کو وہاں سے بھاگنا پڑ گیا. آپ نے کہا انقلاب آ گیا. جاتے جاتے یہ کہنا تھا کہ عمران خان نے بھی کہا کہ جی بیک چینل کھلا ہے، فواد چودھری نے بھی کہا کہ بیک چینل کھلا ہے، شیخ رشید نے بھی آج ٹویٹ فرمائی ہے کہ جی آئندہ جو راول پنڈی میں جو میٹنگ ہونے والی ہے اس کے بڑے اچھے نتائج نکلیں گے. تو میں صرف اپنی معلومات کے حد تک آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پھوکے مار رہے ہیں اس کا مقصد سوائے نفسیاتی حربے کے اور کچھ نہیں ہے. کسی قسم کی کوئی ان کے ساتھ مصالحت نہیں ہو سکتی. اگر کوئی ٹرک کی بتی اگر وہ یہ لینا چاہتے ہیں تو ضرور لے لیں، لیکن یہ جو ان کی خواہش ہے کہ آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ پہ ان کے ساتھ کسی قسم کی مشاورت ہوگی یا ان کی جو تجویز ہے اس پر عمل ہوگا یا کوئی کاکڑ فارمولہ آ جائے گا شہباز شریف کو مجبور کر کے، اس کے کوئی امکانات نہیں. کورٹس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ نیب قوانین میں ترمیم کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے یا بغیر ترمیم کا،
ایک کورس کریکشن تو آپ کو نظر آ رہی ہے، جبکہ فضا آج کل یہ فوراً بنائی گئی اس بائی الیکشن کے بعد کہ جیسے اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ وہی کچھ کرے گی جو کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا سوشل میڈیا پر بھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، بند کمروں میں بھی پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اب الیکشن بھی ہوں گے، تاریخ بھی ملے گی اور موجودہ سیٹ اپ کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا، یعنی نئے آرمی چیف کی تعیناتی بھی ابھی نہیں ہوگی، آنے والے انتخابات کے بعد ہوگی، کیونکہ بائی الیکشن سے یہ ثابت ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف جیت گئی ہے۔ لیکن میرے خیال سے کہ یہ جو کیسز میں جو آپ ریلیف کہہ لیجئے ان کو یا کورس کریکشن کہہ لیجئے، یہ اپنی جگہ ایک میسج ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور وہ میسج یہ ہے کہ ہر چیز آپ کے اکارڈنگ نہیں ہوگی، کچھ وعدے، کچھ دعوے، کچھ جو جسے کہتے ہیں نا کہ جو باتیں کی گئی ہیں موجودہ حکومت یا موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ، اس کا عملی جامہ اب آہستہ آہستہ آپ کو نظر آتا ہے، اور اس میں بہت سارے، کیونکہ دیکھیں سب کو علم ہے کہ نیب کو جس طرح سے استعمال کیا گیا، اور ہر حکومت میں نیب کو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے ٹول پر استعمال کیا گیا، پولیٹیکل وینڈیٹا آپ یا سکور سیٹل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ جاتے جاتے یہ کہنا تھا کہ عمران خان نے بھی کہا کہ جی بیک چینل کھلا ہے، فواد چودھری نے بھی کہا کہ بیک چینل کھلا ہے، شیخ رشید نے بھی آج ٹویٹ فرمائی ہے کہ جی آئندہ جو راول پنڈی میں جو میٹنگ ہونے والی ہے اس کے بڑے اچھے نتائج نکلیں گے۔ تو میں صرف اپنی معلومات کے حد تک آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پھوکے مار رہے ہیں اس کا مقصد سوائے نفسیاتی حربے کے اور کچھ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ان کے ساتھ مصالحت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ٹرک کی بتی اگر وہ یہ لینا چاہتے ہیں تو ضرور لے لیں، لیکن یہ جو ان کی خواہش ہے کہ آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ پہ ان کے ساتھ کسی قسم کی مشاورت ہوگی یا ان کی جو تجویز ہے اس پر عمل ہوگا یا کوئی کاکڑ فارمولہ آ جائے گا شہباز شریف کو مجبور کر کے، اس کے کوئی امکانات نہیں۔ اور اب اکتوبر کا بھی اینڈ آ گیا اور سپریم کورٹ نے خود یہ کیس ٹیک اپ نہیں کیا، یہ انٹیریئر منسٹری کی اپلیکیشن ہے، اور ایون دین کہ آفٹر اپلیکیشن انہوں نے ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن ڈالی ہے تاکہ اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اب دیکھیں، جو سپریم کورٹ تفتیش نہیں کر سکتی، سپریم کورٹ انکوائری نہیں کرتی، سپریم کورٹ رلائی کرتی ہے رپورٹس کے اوپر، اور میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ چاہے آئی ایس آئی ہے، چاہے آئی بی ہے، چاہے آئی سی ٹی ہے، چاہے پولیس ہے، تمام کی تمام رپورٹس جو سارے ذیلی ادارے ہیں وزارت داخلہ کے، وہ تمام کی تمام رپورٹس جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف آ چکی ہیں، پی ٹی آئی کے خلاف آ چکی ہیں۔ تو ان کو دیکھتے ہوئے ایک بات تو یقینی کی جا سکتی ہے کہ کل نوٹس ہوگا، اور نوٹس کے بعد دیکھیں اس کے بعد اگر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں بڑھاتے، لیکن کم سے کم عدالت یہ ضرور کرے گی کہ ان کو ریسٹرکٹ کر دے گی کہ آئندہ کے لیے کہ وہ جو بلو ایریا ہے یا ریڈ زون ہے یہ استثنا ہے، آپ نے اگر پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے تو H9 اور G9 کے درمیان جگہ موجود ہے، پریڈ گراؤنڈ موجود ہے، F9 پارک موجود ہے، اب وہاں پر پروٹیسٹ کریں۔ اور عدالت نے بھی پہلے کہا کہ آپ کے پروٹیسٹ کے رائٹ کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ سلب نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن دوسروں کا بھی رائٹ ہے، یعنی رائٹ آف فری موومنٹ ود ان سٹی، یہ میرا بھی رائٹ ہے بینگ اے سٹیزن آف اسلام آباد،